جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ سلیب پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ یک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سی وہ بدصورت چمگادڑ آخر آ کہاں سے سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ؟ دماغ میں بہت سے سوالیہ نشان چکرانے لگے۔ نسرین خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑن پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ وہاں، وہ دیکھیے۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایات دے رہی تھی۔ اندر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور خالہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر کار چمگادڑ گئی تو کہاں گئی؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں دفان ہوئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ خالہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی جی۔ خالہ کی اس بودی دلیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے تو وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی، اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین۔ ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانے عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھیں
وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی. میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے، برتن، سب کچھ. محلے داروں سے مجھے پتا لگا کہ یہ گھر پھر آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. بیوہ عورت ہوں جی، اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کرا ڈالا. وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کی نکڑ پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا باجی، فرحت کا، وہاں کام کرتی ہوں جی. آپ اپنی تسلی کروا لیں. میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بیوی جی. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نادیہ شرمندہ سی ہو گئی. شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی. ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے، کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی. وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا. دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا. شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا. سو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا. اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹے بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی. ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی. کافی عرصے سے بند پڑا تھا جی، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا. محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی روح میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی. نادیہ چونکی. کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بیبی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بیبی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے. آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا. خدا جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے ہی رونما ہوئے تھے. بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی. اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی. وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو. نادیہ دہل کر رہ گئی. کیا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں. بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں. میں نے تو خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا. رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گنوا دیے. ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر. نیم پاگل سی ہو گئی تھی. یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا. ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی. ہاں مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی. ہائے بیچاری باجی رابعہ. خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی. پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے. بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے جی. ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے. بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا. ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھس بیٹھی. خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی. ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا. ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا. پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے.
لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالیں۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف! کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشک پار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آسیب ہے یہاں جو کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ او میرے خدا! تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی جی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے ہی وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے تمہیں ڈراتی رہی ہے کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے یہ، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا فرضی ہرگز نہیں ہے۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یار، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟
नादिया, तुम क्यों दो मुख्तलिफ बातों को आपस में गिटमिट कर रही हो? तुम्हें याद होगा, डीलर ने हमें बताया भी था, मालिक मकान जल्द अज जल्द बैरूने मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और उसके पास वक्त भी कम था। वो जल्द अज जल्द अपनी जायदाद फरोख्त करने के चक्कर में था। और प्लीज अब ये सवाल मत उठाना कि वो इतनी जल्दी बैरूने मुल्क क्यों जाना चाहता था, क्योंकि ये उसका पर्सनल मामला था। अहमर की बातों पर नादिया ने मजीद बहस का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अहमर अपनी जिद का पक्का है। वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगा। मगर वो रात नादिया पर खासी भारी गुजरी थी। सारी रात वो सो ना सकी। कभी उसकी आंखों के सामने सर कटा काला कुत्ता आ जाता और कभी बदसूरत चमगादड़। 3 बच्चों को घर के पिछले सहन में कब्रें बनाकर उनमें जिंदा गाड़ देने वाली बात उसके जहन की स्क्रीन पर सारी रात किसी फिल्म की तरह चलती रही। अगले दिन अहमर के दफ्तर जाने के बाद वो खाला का इंतजार करने लगी। आज वो मामूल से कुछ लेट हो गई थी। आधा घंटा मजीद इंतजार के बाद भी जब वो ना आई तो उसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने छत पर पहला कदम रखा, खौफ और दहशत से बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पथरा कर रह गई। ये सब उसे अपनी आंखों का धोखा महसूस हो रहा था। पूरी छत उस वक्त छोटे बड़े चमगादड़ों से भरी हुई थी। बदसूरत हैयत के बहुत से चमगादड़ छत पर उड़ते गिरते बड़ा ही हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दिन की उस रोशनी में भी उसे लगा जैसे वो कोई रात के आखिरी पहर का डरावना ख्वाब है। एक झटके से वो उल्टे कदमों नीचे भाग आई थी। बिस्तर तो सीढ़ियों पर ही गिर गया था। कुछ देर बाद खाला आई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। शुक्र है खाला आप आ गई। वो उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ बीबी, खैरियत तो है? बस खैरियत ही तो नहीं है खाला, ये कहकर उसने सारा वाकया उनके गोश गुजार किया। हाय मेरे खुदा, खाला ने सीने पर 2 हथड़ मारा। बीबी मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि यह आसेब तुम्हें या तुम्हारे शौहर को कोई जानी नुकसान पहुंचाए। वो जो पहले ही खौफजदा थी, खाला की बात सुनकर मजीद दहल गई। शाम को अहमर ऑफिस से आया तो नादिया आज का ताज़ा वाकया उसको सुनाने के लिए बेचैन थी। उसने खामोशी से सारा वाकया सुना। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि नादिया को वहम हो चला है और अब उसके वहम का इलाज तसल्ली के अलावा और कुछ ना था। अगर वो उसे इस बात का एहसास दिलाता कि वो मुस्तकिल वहम का शिकार हो गई है तो एक नई बहस का आगाज हो जाता। सो उसने फिल वक्त बात बदलना ही मुनासिब समझा। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। तुम बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाऊं। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। नादिया मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो शशता रह गया। अटैच वॉशरूम की दहलीज पर कदम रखे वो साकित था। बिस्तर की चादर जो 15 मिनट पहले बेदाग थी, अब उस पर जा बजा ताजा खून के धब्बे थे। वो ठहरे ठहरे कदमों से आगे बढ़ा। खून के ताजा सुर्ख कतरे को उंगुश्त शहादत से छुआ और चंद लम्हे बगौर देखता रहा। यकायक उसे एहसास हुआ कि खून उसकी उंगली की पोर से बह रहा है, बिल्कुल उसी जगह से जहां से उसने बिस्तर पर मौजूद खून को छुआ था। उसने कंधे पर पड़े तौलिए से उंगली साफ की, मगर खून दोबारा बहना शुरू हो गया। कभी वो हैरत से अपनी उंगली से बहते खून को देखता और कभी बिस्तर पर मौजूद खून के छींटों को। ये वहम हरगिज ना था। अगर यही बात उसे नादिया बताती तो वो हरगिज यकीन ना करता और उसे उसका वहम करार दे देता। मगर इस गैर मामूली नौयत के वाक़ये ने फिल वक्त उसके हवास मंजमिद कर दिए थे। खाना तैयार है अहमर, आ जाएं, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अपनी ही रो में बोलती वो अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी जबान तालू से चिपक गई थी। जब तक खाला ना आ जाए आप मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस ना जाइएगा।
अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद नादिया ने उसे बड़ी फिक्रमंदी से कहा था। वो रात दोनों ने तकरीबन जागते ही गुजारी थी। फिक्र ना करो, मैं तभी जाऊंगा जब खाला आ जाएगी। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने उसे तसल्ली दी। और प्लीज कुछ करें अहमद, कोई और घर देखें। हमें जल्द अज जल्द इस घर को छोड़ देना चाहिए। पहले तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे, मगर अब तो आपने खुद अपनी आंखों से देख ही लिया है कि इस घर में कैसे कैसे अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। उसी वक्त बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है खाला आ गई। शहरोज उसका कुलीग होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था। ऑफिस में आकर चंद जरूरी काम निपटाने के बाद अहमद शहरोज के केबिन में चला आया और सारे वाकयात मनोअन उसके गोश गुजार कर दिए। वो खामोशी से सब सुनता रहा, फिर बोला, बात तो खासी तशवीशनाक है। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर कब चलें उनके पास? उसने बेताबी से पूछा। जब तुम कहो। ठीक है, आज ऑफिस से वापसी पर चलते हैं, वो झट से बोला, क्योंकि वो जल्द अज जल्द उनसे मिलना चाहता था। और अब तो उसे भी काफी हद तक यकीन हो चला था कि घर में कुछ तो है। उसने अपनी अंगुश्त शहादत को गौर से देखा, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद खून तो अब रुक चुका था, मगर एक बड़ा वाज़ेह जख्म का निशान वहां मौजूद था, जो उसके लिए किसी मुअम्मे से कम ना था। अहमद के ऑफिस से आने तक उसने खाला को रोके रखा था, क्योंकि तन्हा रहने का सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उस दिन अहमद ऑफिस से वापस आया तो उसके हमराह एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। अहमद ने नादिया को एक तरफ ले जाकर बाबा जी के बारे में बताया तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। बाबा जी पूरे घर का बगौर जायजा लेते रहे। घर के तमाम अफराद, अहमद, नादिया और हत्ता के खाला को भी घूर घूर कर देखते रहे। फिर हनकारा भरकर बोले, घर में कुल कितने अफराद और रहाश पजीर हैं? इस दौरान वो हाथ में तस्बीह लिए मुसलसल कुछ पढ़ते चले जा रहे थे। 120 बेख्तियार खाला नसरीन के मुंह से निकला। नादिया और अहमद ने घूमकर उसकी तरफ देखा। उन्हें खाला की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। नादिया को खाला से इस बेवकूफी की तवक्का ना थी। बाबा जी भी पूरे के पूरे खाला की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो गड़बड़ा कर बोली, माफ कीजिएगा, मैं मकान नंबर बता बैठी। ये मकान नंबर 120 है। इस बोदे जवाब पर अहमद उसे घूर कर रह गया। सवाल गंदुम, जवाब चना। खाला बेचैनी से पहलू बदल रही थी। बाबा जी ने हस्बे आदत हनकारा भरा। घर के दरो दीवार को बगैर देखते हुए बोले, पूरा कुनबा है, अच्छी खासी तादाद है भाई। क्या मतलब बाबा जी? मैं समझा नहीं। वो बाबा जी को लिए ड्राइंग रूम में आ गया था और नादिया खाला नसरीन को लिए बेडरूम में चली गई। समझा देंगे, इतनी जल्दी काहे की है? लेकिन फिलहाल इतना ही कहेंगे कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और तादाद भी अच्छी खासी है। मियाँ, तुम्हारा काम जरा मुश्किल है, मगर हो जाएगा। जरा देर लगेगी, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तुम कल आना मेरे पास, हम तुम्हें कुछ तावीज़ात देंगे और सारी तफसील भी देंगे। और जितना ज्यादा हो सके घर में कुरान की तिलावत किया करो, बाआवाज़े बुलंद। मुसीबतों से बचे रहोगे। अच्छा भाई, फिलहाल हमें इजाजत दो। वो उठ खड़े हुए। और हाँ मियाँ, एक बात और। वो जाते जाते रुके, पलटे, फिर बोले, घर के तमाम अफराद पर कड़ी नजर रखना। यह आखिरी बात उसकी समझ से बालातर थी। उनकी इस बात का आखिर क्या मतलब था? और घर में अफराद ही कितने थे? वो सख्त उलझन का शिकार हो गया था। अगला दिन बड़ा अजीब था। वो ऑफिस के बाद फौरन बाबा जी की तरफ भागा, मगर वहां पहुंचकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ कि बाबा जी आज ही हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। उसने उसी रोज शहरोज को कॉल करके ये इत्तला दी। वो भी हैरान रह गया। इस बात ने अहमद को हिला कर रख दिया था।
اچھے بھلے بابا جی جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ واپس گھر آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئیں کیا آج؟ گھر پر بیوی کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے، ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ بھونچکی رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ احمد نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی تو گئی کہاں؟ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی، ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے کہکہے سنائی دیتے، زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام تک نہ سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھی۔ وہ حیران تھی، اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرت ہی نہ کی تھی کہ صوفے پر اتنے تمتراک سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے آئیں؟ وہ مشکل سے اتنا ہی بول پائی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار قہقہا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی قہقہا تھا
नादिया का दिल बंद होने लगा। देखते ही देखते खाला की शक्ल तब्दील होने लगी। उसकी आंखें फैलकर कानों तक खिंच गईं और निचला जबड़ा खुलकर यूं लटक गया जैसे फारिश ज़दा हो। नादिया हमारे खौफ के बेहोश होने के करीब थी। ये मनाजिर उसके लिए किसी कयामत से कम ना थे। ये घर हमारा है। हमने तुम्हें बहुत दफा समझाने की कोशिश की कि चली जाओ यहाँ से अपने शौहर को लेकर, छोड़ दो ये मकान, मगर तुम लोग नहीं समझे और चले थे हमें यहाँ से निकलवाने। कहाँ गया वो तुम्हारा बाबा? उसकी भी मैंने छुट्टी कर दी। जो भी हमारे रास्ते में आया जिंदा ना बच सका। शक्ल के साथ साथ खाला की आवाज भी बदल गई थी। नादिया आंखें फाड़े देख और सुन रही थी। उसे ये सब किसी डरावने ख्वाब की मानिंद लग रहा था। अचानक घर के पिछले सहन से शोर की आवाज सुनाई देने लगी और फिर यकायक बहुत सी खौफनाक शक्लों वाली औरतें और अजीबो गरीब हैयत वाले बच्चे धड़ाधड़ लाउंज में दाखिल होने लगे और देखते ही देखते पूरा लाउंज उस गैर इंसानी मखलूक से भर गया। पिछले सहन से मुसलसल अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, जैसे वहां अभी भी बहुत से लोग मौजूद हों। वो वहां से भाग जाना चाहते थे, मगर टांगों में जैसे जान ही न रही थी। फक चेहरा लिए वो वह मुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा पाई थी। वो औरत जिसने खाला नसरीन के नाम से इंसानी रूप धार रखा था, अचानक नादिया के बेहद करीब आ गई। इससे पहले कि वो उसको छूती, वो चकरा कर गिरी और होशो खुर्द से बेगाना हो गई। बहुत देर से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बार बार काम से तवज्जो भटक जाती। शहरोज ने अहमर की बढ़ती हुई बेचैनी नोट की तो बोल उठा, खैरियत तो है यार, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, नहीं, पता नहीं नादिया अकेली घर में किस हाल में होगी। खाला भी नहीं आ रही आजकल। तुम्हारा तो जहन घर में ही अटका रहता है यार, कॉल कर लो घर। शहरोज के कहने पर उसने घर कॉल की, मगर नादिया फोन ही नहीं उठा रही थी। उसने बार बार कॉल की, मगर जवाब नदारद। अब उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। तुम ऐसा करो, घर का एक चक्कर लगाओ, तब तक मैं काम संभाल लूंगा। शहरोज की तसल्ली पाकर वो उठ खड़ा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो बड़ा हैरान हुआ। बैरूनी दरवाजा खुला पड़ा था। नादिया इतनी लापरवाह तो हरगिज न थी कि दरवाजा इस तरह खुला छोड़ रखे। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो वो खुला गेट पार करके अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों ने उसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा खोलकर वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसकी घुकी बंद गई। मगर फिर नादिया को उस गैर इंसानी मखलूक के हाथों में देखते ही उसने होश के नाखून लिए। अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की तो उसे बाबा जी की बात याद आई। आंखें बंद करके उसने बाआवाज़े बुलंद कुरानी आयात की तिलावत करना शुरू कर दी। जो जो आयात उसे ज़बानी याद थीं, वो पढ़ता रहा। जब उसे कमरे में खामोशी और तन्हाई का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें खोल ली। नादिया एक कोने में बेहोश पड़ी थी। वो बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ा, उसे उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में डालकर उसने गाड़ी फुल स्पीड से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टरों की अनथक कोशिशों से नादिया को बचा लिया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि नादिया को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। अगर उसे अस्पताल लाने में कुछ देर हो जाती तो उसे बचाना मुमकिन ना होता। यह अक़दा भी खुल चुका था कि बाबा जी ने घर के अफराद पर नजर रखने को क्यों कहा था। इस सारे वाकये को अहमर ने मीडिया और प्रेस से कैसे बचाया, ये एक अलग कहानी है। आज इस वाकये को कई बरस बीत चुके हैं। नादिया के सेहतयाब होने के बाद उन दोनों ने गलती से भी उस आसेब सदा मकान में कदम नहीं रखा और दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी अंदरून लाहौरी गेट लाहौर के एक मोहल्ले में आज भी वो पुरस्रार मकान
بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔